السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے فائق ذوالفقار نامی بندہ جو اپنے نام کے ساتھ حنبلی لکھتا ہے، در حقیقت عملیت سے تو اس کا دور دور کا تعلق نہیں، یہ بالکل دیوبندیوں کی روش پہ چل رہا ہے۔ جس طرح دیوبندی گالی دیتے ہیں اہل حدیثوں کو، وہ بطور گالی استعمال کرتے ہیں، ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے یہ گالی دیتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، اور اس خبیث نے بھی انہی کے رستے پہ چلتے ہوئے غیر مقلد کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور خود اپنی طرف سے اپنے زوم میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مقلد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دیوبندی اپنے دیوبندی علماء کے مقلد ہیں، لیکن وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور شیخین کے مقلد ہیں، اور شیخین کے مسائل کو مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے دیوبندی علماء کے مقلد ہیں، جو ان کے مکتبہ دیوبند کے مشائخ ہیں، وہ انہی کی ہی مانتے ہیں، اور وہ انہی کے ہی رستے پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، اور وہ انہی کی غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی مسائل آپ اٹھا لیں، وہ بشتی زیور کے مسائل ہوں یا دوسری کتابوں کے مسائل ہوں، تو در حقیقت وہ دیوبندی علماء کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک تو پہنچتے ہی نہیں۔ وہی حالت اس خبیث کی ہے۔ ایک دو جو گمراہ قسم کے اور جو شیطان قسم کے حنبلی ہیں، یہ ان مقلدوں کا مقلد بنا ہوا ہے، یعنی تقلید در تقلید اسے کہیں گے۔ اگرچہ ہم تو اس کی پہلی تقلید، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پہلی تقلید بھی یہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تقلید در تقلید، یعنی کہ مقلدوں کا مقلد۔ جس طرح دیوبندی مقلدوں کے مقلد، اس طرح یہ مقلدوں کا مقلد۔ اور ایک مولوی کو پکڑا ہوا اور یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اس سے بندہ یہ پوچھے، او فیکیا تیرا دماغ کام نہیں کرتا؟ تو نے داڑھی یہودیوں کی طرح رکھی ہے، تو نے داڑھی سکھوں کی طرح رکھی ہوئی ہے، تو نے داڑھی سکھوں کی طرح رکھی ہوئی ہے، بلکہ یہودی سر پہ یہ پٹکا لیتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تم نے سر پہ اگر رومال رکھا ہوا ہے تو یہ بھی یہودیوں کی روش ہے، تو یہ یہودیوں کی روش نہیں، تو تو بڑا یہودی ہوا، تو تو بڑا بڑا یہودی ہوا۔ تو اگر اس طرح اصول اپنائیں گے تو خود یہودی بنے گا، اتنا بڑا تو یہودی نکلے گا۔ تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا کوئی اہل حدیث اس میں آر محسوس نہ کرے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اچھا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور تمہارا جو بڑا ہے وہ کہتا ہے، جو نام نے تم نے بڑا بنایا ہوا ہے، جس کے پیچھے تم چھپتے ہو، ہے تم میں اتنا دم تو ہے ہی نہیں نا کہ تم سامنا کر سکو۔ تو یہ دیکھ ویڈیو، کان کھول کے سن، اور اپنی گندی آنکھوں سے یہ دیکھ ویڈیو، کس کی؟ فقی الاثر کی۔ جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا، جب تیرا نام نشان بھی اس دنیا میں نہیں تھا فیکیا، اس وقت اس عالم کا ڈنکا بجتا تھا دنیا میں، اور وہ عالم کون تھا؟ دیکھ ویڈیو، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھ کس طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے اللہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بالکل اس طرح جس طرح برے صغیر کے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر شیخ وسیع اللہ عباس سینے پہ ہاتھ رکھے تو کہے یہودیوں کی روش، اگر شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر رکھے تو کہے یہودیوں کی روش، اگر شیخ عبد الباسط فہیم رکھے تو کہے یہودیوں کی روش، اگر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی رکھے تو کہے یہودیوں کی روش۔ اوے بے غیرت قسم کے انسان، اگر تجھ میں اتنا دم ہے تو کھڑا مدینہ یونیورسٹی میں اور کہہ کہ محمد بن صالح العثیمین یہودیوں کی روش پہ تھا، نعوذ باللہ، کہہ ہے تجھ میں اتنا دم؟ ابھی تو اور عرب کے
کتنے علماء ہیں, ہم نے ایک پیش کیا, اس ایک کی کاٹ تو نہیں لا سکتا. اور تیرا جو جس کو تو نے بڑا بنایا ہوا ہے نا خبیث قسم کا, وہ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب اس کے علم کا ڈنکا بجتا تھا. عرب اور عجم اس کو جانتا ہے. کس کو؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین کو. اور ہاتھ کہاں رکھے ہیں؟ بالکل اس طرح جس طرح دیسی اہل حدیث رکھتے ہیں. دیسی لفظ سے تجھے بڑی چڑ ہے نا, ہمیں اللہ کے فضل سے اپنے دیسی ہونے پہ فخر ہے. ہم اللہ کے شکر کے ساتھ اور الحمد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ دیسی ہیں. اور تجھے ولایتیت کا کوئی کیڑا ہوگا, ہمیں نہیں ہے الحمدللہ. تو دیسی اہل حدیثوں کی طرح کون تمہاری زبان میں غیر مقلد کی طرح نماز پڑھتا ہے؟ کون؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین. ہے تجھ میں اتنا دم مقلدوں کے مقلد کہ تو کہہ سکے کہ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہے وہ یہودیوں کی روش پہ ہے؟ اگر ہے نا تجھ میں دم, اگر تو غیرت مند ہے تو پھر تو کیا یہ بات؟ تو بات یہ ہے کہ تو بات کوئی علم کی کر. اگر اس طرح بات کرے گا, خنزیریت کرے گا, پاک مدینہ میں بیٹھ کے تو گندی باتیں کرے گا, تو اہل توحید کے خلاف پروپیگنڈا چلائے گا, تو بغیرتی اپنی سے باز آ جاؤ. اگر تجھ میں دم ہے, اگر تیرے اندر الہی خون ہے, تو کیا محمد بن صالح العثیمین کے اوپر وہی فتویٰ لگا جو تو پاکستانی اور ہندوستانی اہل حدیثوں پہ لگاتا ہے. یہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں اور تجھے پتا ہے کہ ہم مدینہ یونیورسٹی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. لیکن اگر ہوتا نا, تو میں آگے آخیا تو کرا ہونی ہوں نا, اتھے آسانے پاس ہے تے تو کی دس چھوڑنے ہسی.